اب اس ٹور کے دوران ان سے چند ایک چیزیں مس ہینڈل ہوئی. ظاہر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انسان ہے, انسان غلطی کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے غلطیاں ہوئی ہیں, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا. اس کے باوجود ہماری عبرت کے لیے وہ چیزیں قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا کوئی اور بڑا عالم دین ہو, بہرحال وہ نہ تو پیغمبر ہے اور نہ ہی اہل البیت میں سے ہے اور نہ ہی وہ صحابہ کرام میں ہے, تو یقیناً غلطیوں کی گنجائش موجود ہے. اس حوالے سے دو ایکسٹریمز بن جاتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور فتوی بازی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا. ہاں, اگر ان کی غلطی اس بڑے لیول کی ہو کہ جس میں کفر پایا جاتا ہو, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تو پھر بے شک آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں. لیکن اگر چند مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف رکھا جائے. اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا جائے, ان کے آنے سے دین کو نقصان ہوا ہے, یہ ایک بڑی ایکسٹریم والی اپروچ ہے. غلطی تو انسان کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو خام خواہ ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا نقصان پھر اسلام کو ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی غلطی کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں تو اس کی جو غلطی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہوتا ہے, یا جو لوگ متنفر ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے بندے کی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں اس سے پہلے کہ اسلام بدنام ہو, ہم مولویوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں, یا کوئی بڑے سے بڑا سپیکر ہو, ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت اس کی خدمات ہیں دین کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے. اپنے حوالے سے بھی میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم آپ کو آیت کا ریفرنس دیں گے, حدیث کا ریفرنس دیں گے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر میرے بیان کرنے میں کوئی الفاظ کم زیادہ ہو گئے آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ ریفرنس کو فالو کریں. بالمفہوم کوشش ہوتی ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے. اس کے باوجود اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں بیچ میں سے نکالیں آپ. ہم آپ کو آیت کوٹ کر رہے ہیں, حدیث کوٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر چلیں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی, تو پھر توہین مذہب کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, بزرگوں کی گستاخی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فخر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, جنہوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے. جو عزت انہوں نے 1200 سال میں کمائی تھی, یا کہہ لیں 1100 سال میں, پہلے 300 سال آپ نکال دیں, اللہ تعالیٰ نے ان 12 سالوں میں ان کی مٹی پلید کر دی. الحمدللہ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ اس وقت اردو زبان اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ یہی ہے, الحمدللہ. اب تو اس کے اوپر اب دیکھیں مختلف ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے مختلف انڈین فلموں کے سین کاٹ کے ان کے اوپر ڈبنگ کی ہے. ہاں, اور جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گل ود گئی ہے. الحمدللہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ جب آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی.
وہ بزرگ جن کا نام لوگ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بغیر وضو کے ان کا نام لے تو مر جائے گا، پھر بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے کہا نہیں چلو مرے گا نہیں، اس کا کوئی ایک بال ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بال دیکھ لو، تمہارے بزرگوں کے ساروں کے بال جمع کیے جائیں نا تو اتنے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ساری اب کہانیاں ہو گئی۔ یہ تو ابھی ان کے جو بزرگ بچ گئے ہیں نا، ان کو فوت ہونے دیں تو آنے والی نسلیں آپ دیکھیں، آنے والی نہیں، جو اس وقت بھی نسلیں موجود ہیں، جین زی نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی دعوت حق قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جو لوگ سرکاری اداروں سے یا اچھی پوسٹ سے، پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں، خصوصاً فورسز کے اندر جو لوگ ہیں، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ اسمارٹ فون لے کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پہلے دن ہی انہیں تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دعوت حق لانچ ہوئی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر الحمدللہ۔ اور کئی ایجڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔